یہ ویلاگ بڑا اہم ویلاگ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا قیمتی وقت دے کے اسے سمجھے. یہ تمام پروپیگنڈے کا توڑ اس میں انشاءاللہ اور حل میں آپ کو بتاؤں گا, اور اسے آپ نے ہر جگہ ضرور شیئر کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے میں آپ کو خبریں بتا دوں, پھر آگے چلتا ہوں تفصیل کیا ہے. امریکن سینیٹرز کا بڑا اہم پیغام الیکشن کے حوالے سے آیا. قومی سلامتی کابینہ کا اجلاس, اس کے فوراً بعد پھر تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم جاری ہو گیا. اب لیول پلینگ فیلڈ پر مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب, اور نون لیگ کے حکومت میں آنے کے چانس ختم ہو گئے. نواز شریف سخت بدل ہے, انتخابی مہم سے کنارہ کش ہو رہا ہے. بلاول زرداری اب کہہ رہا ہے ساڈی گل ہوگی. عمران خان کا پہلا ورچوئل کنونشن دنیا میں, یہ اس کی اہمیت کیا ہے, ان تحریک انصاف کے جو کور امیدوار ہیں, بڑے امیدوار ہیں, انہیں سب سے بڑا خطرہ اس وقت کیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ عوام ختم کر سکتی ہے بڑے آرام سے, لیکن یہاں پہ آپ کا کام تھوڑا بڑھ جائے گا. آپ کو 8 فروری کو کیا کرنا ہے, یہ منصوبہ بندی کیا ہے, عوام اس کا کیا حل نکال سکتی ہے. میں آپ کو وہ مسائل ضرور نشاندہی کروں گا, لیکن حل کے ساتھ. یہ فسادات کرانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. حامد میر صاحب نے جو ایک بڑا پروپیگنڈا ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف کے امیدواروں کو اٹھا کے اغوا کریں گے, ان کی وفاداری بدلا لیں گے, یہ مایوس کرنے کی جو سازش چل رہی ہے, اس کا بھی حل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا ہوں گی ضروری. عمران خان جیل میں ایک بڑا خاص کام کریں, وہ کام کیا ہے, اور سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں نواز شریف, مریم صفدر, بلاول زرداری, ان سب سے آگے کون ہے اس وقت تمام مین سٹریم سمیت. ملک کی 2/3 اکثریت کا دعویٰ کرنے والی جماعت نون لیگ کا اس وقت حال میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ امیدواروں کی لسٹ جاری کی 8 فروری کے الیکشن کی, کے پاس قومی اسمبلی کے 266 حلقے پورے کرنے کے لیے امیدوار نہیں. ساری طاقت استعمال کر لی, آل شریف قومی اسمبلی کے صرف 212 امیدوار اکٹھے کر سکے, اور اندازہ کریں یہ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی اور 2/3 اکثریت کی دعویٰ کرتے رہے. خیبر پختونخوا تو چلے جماعت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں NA48 اور NA64, گجرات, خوشاب, لاہور کی سب سے بڑھ کر 170 اور 128 میں, ملتان کی, سائیوال کی, وہاں پر انہیں امیدوار نہیں مل رہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے استحکام پارٹی کے ساتھ وہاں مجبوراً سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ امیدوار کھڑے کیے بڑی تعداد میں جو 9 مئی کے حوالے سے مجرم ہیں. پاکستان استحکام پارٹی میں سارے آپ کو پتا ہے 9 مئی کے ملوث ملزمان ہیں. 859 سیٹوں پر 671 ٹکٹ صرف. یہ جماعت 188 نشستوں کے گیپ میں ہے. پیپلز پارٹی کا تو حال ہی نہ پوچھے. آزاد امیدوار اور دوسرا مخصوص نشستیں, لیکن یہ منصوبہ آزاد امیدواروں کے ذریعے جو کوشش کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے ذریعے واردات, وہ ناکام کیسے ہوگی, کیونکہ آپ سروے اعداد و شمار اٹھائیں, نون لیگ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ الیکشن بری طرح ہار سکتے ہیں. 206 نشستوں پر ان کے حالات خراب ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, یہ گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں. 6 سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیٹیں موجود نہیں. اور یہ الیکشن کمپین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی, جب سے نواز شریف آیا آپ خود دیکھیں, 3 مہینے ہوئے لاہور کا جلسہ کیا, اس کے بعد 3 مہینے بعد حافظ آباد میں 5 منٹ کی تقریر, اور اب خانیوال کے جلسے میں انکار, اور لیا میں کہہ رہے ہیں جی طبیعت خراب. یہ سخت بددل ہیں. عوام کا کوئی ایسا رہنما نہیں جو عوام کی نبض کو نہ جانتا. اور نواز شریف 40 سال سے سیاست میں, اسے پتہ ہے آج کے حالات, وہ جانتا ہے عوام ساتھ نہیں ہے, زبردستی لائے گئے, زبردستی اقتدار کی کوشش, جو زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکتے. آپ دنیا کے تمام ممالک اٹھا کے دیکھیں جہاں زبردستی ہوئی اقتدار میں ان کا انجام کیا ہوا. آپ دیکھ لیں پاکستان میں ضیاء اللہ 11 سال اقتدار میں بیٹھا, مرنے کے بعد بینظیر بھٹو جس طرح آئی, ضیاء اللہ کا نام و نشان مٹ گیا. اس کا بیٹا آج ایک سیٹ نہیں جیت سکتا. 11 سال اس نے ملک پر حکومت کی. مشرف 9 سال, خاندان کا ایک بندہ کسی کا نام تک نہیں پتا کسی کو. یحییٰ خان, سکندر مرزا, ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ سب زبردستی اقتدار میں آئے. اس کے بعد ان کے خاندان کی سیاست ختم ہوئی, اور یہاں تو آل شریف نواز شریف اپنی آخری اننگز کی عمر کے اس حصے میں, ان کی تو سیاست ہی ساری خاندان سے چلتی ہے. یہ سیاسی خاندان ختم ہونا بہت بڑا معاملہ ہے. دیکھیں ان کی جو خارجہ پالیسی پہ تو بات کرنا, ایران کے معاملے پہ چلے چھوڑے, ان کی تو اپنے منشور پر بات نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کل جاری کیا. نہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا, نہ کوئی کارکردگی, کیوں نکالا اور کیوں ڈالا, مطلب جیل اور اقتدار کی میں بات کروں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تحریک انصاف دوسری طرف, عمران خان کا نامزد چیئرمین بیرسٹر گور علی 6 مہینے پہلے تک کوئی جانتا تک نہیں تھا. بنیر میں آج عوام سمندر کی طرح جگہ کہاں پڑ گئی, لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جلسہ دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر گور اچھا انسان ہے, بہت میرے بڑے اچھے قریبی ہے, لیکن عمران خان کا نام تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر نام صرف اتنا بڑا ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر شیر کے نشان پہ لڑے تو وہ بھی جیت جائے گا, یقین کریں. تحریک انصاف کا سب سے بڑا خطرہ اس وقت کیا ہے, جو ان کے امیدوار ہیں 859 حلقوں میں تحریک انصاف کو تقریباً 1550 امیدوار مل گئے. یہ مسئلہ بن گیا. اب ووٹ بینک جو تقسیم ہوتا ہے, دیکھیں یہاں پر جیتنے والے, ابھی رؤوف حسن صاحب آئے میرے پروگرام میں, شعیب شاہین آئے, بیرسٹر گور, کور کمیٹی کے تمام لوگ, بلہ چھننے سے پہلے یہی بات تھی. میں بار بار اس خطرے کی نشاندہی کرتا کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بلا شبہ مصروف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انہیں ہر صورت میں 3 فروری تک حلقوں میں ان تمام امیدواروں کو سوائے اپنے نامزد کی امیدواروں کے علاوہ سب کو دستبردار کروانا ہوگا. یہ جو حمایت یافتہ تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر کہہ لیجیے, کاغذات تو سب نے جمع کرائے, منظور بھی ہوئے, ملا ملو کے کوئی تقریباً 2300 کے قریب. اب اس میں سے 859 لوگ صرف تحریک انصاف کو چاہیے, باقی لوگوں کو فی الفور دستبردار ہونا ہے, چاہے وہ الیکٹیبل ہیں, ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے, وہ جتنے مشہور مقبول جو مرضی ہے. لیکن اگر یہ لوگ دستبردار نہیں ہوتے تو پھر عوام کا یہاں پہ کام ہوگا. تحریک انصاف کا پہلے تو ان کی لسٹیں جاری کرے کہ یہ نشاندہی کرے یہ لوگ ہیں, ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. ابھی دیکھیں راولپنڈی PP 16 میں صوبائی اسمبلی کے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جازی خان, اعجاز خان جازی, انہوں نے ویڈیو جاری کی عمران خان کی ہدایت پہ حلف نامہ, اور اس کی بڑی اہم بات کہ ووٹ صرف عمران خان کو دینا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب کام نہیں ہوا. خان کی مرضی کے خلاف بے وفائی یا دغا کرنے کا سوچا نہیں. یہ پورا حلف نامہ انہوں نے دیا, کل میں نے ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی. حامد میر نے اب جو کالم لکھا, 2 باتیں کہ اس نے کہا ایک تو قریبی خان کے لوگوں نے مذاکرات کی کوشش کی, فوج نے انکار کیا, یہ بالکل غلط بات ہے.
میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دیتا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے. جس ساتھی کا یہ ذکر کر رہے ہیں جس سے انہوں نے بلکہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, یہ سلمان احمد ہے جنون گروپ کے. آپ نے وہ میرا انٹرویو سلمان کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا, اور خرم روکھڑی جو استحکام پارٹی میں چلا گیا جس کے حوالے سے یہ بات تھی, اس نے جب یہ بات میرے چینل پر بھی کی تھی تو سلمان احمد نے اس کی تردید کی اور مجھے میسج پورا ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا کہ یہ میری ذاتی ملاقات تھی. جب سلمان کے خاندان کو, بہنوئی کو بھی دھمکیاں, آپ کو یاد ہوگا سارا معاملہ, اس پر یہ ملاقات تھی. اس کے بعد ملاقات بھی ذاتی نہیں ہوتی. عمران خان یا الیکشن یا اتحاد کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. سلمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا بری طرح. روکھڑی صاحب نے جب یہ کہا پھر سلمان نے اسے ریجیکٹ کیا, اس پہ ٹویٹ بھی کی, اور مجھے پورا تفصیل سے آپ کو میں یہ بات بتا. حامد میر صاحب کو یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک نہ ایک بات ضرور ہے. اب دوسرا یہ لوگ دیکھیں جو مایوس کرنے کی حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں, باقی سب نے یہ واردات شروع کر دی کہ آزاد امیدوار وفاداری بدل دیں گے, اغوا کر لیں گے, پارٹی بدل دیں گے. بار بار بلاول زرداری کا حوالہ دے رہے ہیں, جی ہمارا آزاد امیدواروں سے رابطہ ہے. نون لیگ بھی اس طرح ساڈی کا لوگ والی واردات کرتی رہی. آپ نے جاوید ہاشمی کا بھی انٹرویو دیکھا ہوگا میرے ساتھ. پھر سیاسی بیانات, سیاسی بیانات ہیں ان کے, مقصد فضا پیدا کریں. اور حقیقت میں دیکھیں کہ کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ہیں وہ خراب ہیں, یہ سب جانتے ہیں. اس کی بڑی وجہ دیکھیں, نواز شریف ان کے لیے ایک ترپ کا پتہ تھا. جس طرح پہلے مس کیلکولیشن ہوئی کہ جی خان کو نکالیں گے, عوام گھروں سے نہیں نکلے گی, باہر سے ڈالر آئیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ سب کچھ غلط نکلا. اب یہ لوگ نواز شریف سے بھی معاہدہ کر کے یہی آئے کہ خان کو ہم سنبھالیں گے, معیشت کو تم سنبھالنا. نواز شریف نے کہا میں میدان میں آؤں گا, سمندر ہوگا آگے سامنے, لوگ خان کو بھول جائیں گے. یہ بھی بری طرح غلط نکلا. آج نواز شریف خود گھر سے نکلنے کے قابل باہر نہیں رہا. یہ ترپ کا پتہ بھی فیل ہو گیا. اور اب بلاول زرداری سے کیش کر رہے ہیں, وہ انہیں بتا رہا ہے کہ میں نواز شریف سے بہتر چوائس ہوں. امریکن وزیر خارجہ سے میرے بھی تعلقات ہیں, مجھے آزما کے دیکھیں, میں نے 18 دورے کیے ہیں وہاں. آزاد امیدواروں کی دیکھیں, جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کاغذات جمع ہوئے اس میں پارٹی کے نام پر وہاں تحریک انصاف لکھا ہوا تھا. اب انتخابی نشان نہیں ملا, لیکن تحریک انصاف ابھی بھی موجود ہے الیکشن کی رجسٹرڈ 166 جماعتوں میں, اس کا نام موجود ہے. اب الیکشن کمیشن انہیں خود نہیں پتا کہ جیتنے کے بعد یہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ ہے ہی نہیں. اب جہاں تک میری معلومات ہے, میں نے ان سے بات کی الیکشن کمیشنر سے, تحریک انصاف کے یہ لوگ ممبر ہیں, یعنی اب عمران خان کے حکم کے پابند ہیں نہیں, ان پر آرٹیکل 63A لگے گا ہی نہیں. اب اس میں آپ آرٹیکل 63A کو پڑھیں, یہ بڑا واضح انداز میں بتاتا ہے کہ پارلیمانی نظام میں جیتنے والا ممبر کی ہدایت اپنی پارٹی کے خلاف ہدایت پہ ووٹ دے تو وہ ممبر نہیں, وہ فلور کراسنگ کے ذمہ میں آتا ہے. اب تحریک انصاف چونکہ ایک پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے, تو اب اس پروپیگنڈے میں یا تو حامد میر صاحب نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, یا انہوں نے وہی پروپیگنڈا کیا جو تحریک انصاف کو ووٹرز کو مایوس کرنے کے لیے کہ جی تم لوگ باہر آؤ گے بھی تو فائدہ ہے, جسے ووٹ دو گے وہ جیت کر تمہارا ووٹ بیچ دے گا. اس پر انہوں نے کالم بھی لکھوائے بہت سارے. یہ لوگ سوچ کر کے, جس طرح ماضی میں انہوں نے لوگ یہ سوچ کے ووٹ نہیں دے, یار یہ تو جیتے ہوئے ووٹ ضائع. اب تو لوگ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں حالات بدل گئے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ثبوت پیش کرتا ہوں, یہ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106, 51 اور 106 آپ پڑھے دونوں, یہ دونوں کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق, کیونکہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہے اور جمہوری پارٹی ہے, اب قومی اسمبلی کی جو تعداد 166 ہے اور قائد ایوان کا انتخاب نہ ہو تو تحریک انصاف کے امیدوار اپنے موقع پر کھڑے رہے, پھر RFL بھی واردات کر سکتے ہیں, آرٹیکل 58 سیکشن 2 کے تحت اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی, اور میں نے الیکشن کمشنر کنول خورشید دلشاد صاحب ان سے بھی بات کی. اور یہ الیکشن پہلا الیکشن نہیں ہے, دیکھیں اس کا پارٹ 2 فوراً آئے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 8 فروری ان کی واردات سے صرف اور صرف آئینی بحران آئے گا. اگر زبردستی کی حکومت آئے وہ تو چل نہیں سکتی, یہ تو آپ بھول جائیں. اس کی میں وجہ آگے بتاتا ہوں آپ کی. 8 فروری کو 12 بجے سے جو 2 بجے تک درمیان دھاندلی کی بھرپور کوشش ہے. اب چونکہ یہ تعداد میں لوگ بڑے کم ہیں یہ, اور پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہیں, سندھ میں زرداری, پنجاب میں نواز شریف, سارا زور ادھر لگا رہے ہیں پنجاب میں, اور نواز شریف کی مہم تو اب پنجاب میں بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ اندرون خانہ یہ واردات یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح آزاد امیدواروں کو ملا لیں. ابھی الیکشن سے پہلے پنجاب ان کی سیاسی قبر بننے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ یہاں پہ طاقت کا اگر استعمال کریں گے 8 فروری کو تو تحریک انصاف کے لوگ تو بہت بڑی تعداد میں, اس لیے انہیں لگتا ہے کہ استعمال کر کے پھر ہم میرے عزیز ہم وطنوں کو اقتدار میں دعوت دے دیں گے. اب دیکھیں جس چیز کا انہیں اندازہ نہیں ہے, بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, طاقتور لوگوں سمیت سیاسی جماعتوں, نواز شریف, بلاول, سب کسی کو کوئی پتہ نہیں 8 فروری کو. صرف ایک شخص بات کر رہا ہے صحیح, وہ ہے عمران خان. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 8 فروری کو عمران خان جس طرح یقین سے کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں کلین سویپ ہوگی, یہی بات ہے. اور خان کی بات تسلیم کرنے کی وجہ ہے, آپ خان کی تمام 5 بڑی پیشن گوئیاں دیکھیں, بلکہ لسٹ ایک پوری, ایک ایک لفظ ویسے ہوا. اور اسی لیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگا جو انشاءاللہ عمران خان نے بھی کہا ہے. آپ نے ان کے پروپیگنڈے میں آزاد امیدواروں کے متعلق یہ معاملہ بڑھایا میں, آپ نے سب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ابھی بھی لا کے انڈر آتے ہیں, نہیں کر سکتے اس طرح مستی. اور آزاد امیدواروں کو بھی بتا دیں, تو آپ نے حلف نامہ دیا, قرآن پاک پر ان کی ویڈیوز بھی لیں, اور باقی یہ قانون کے تحت پھنستے ہیں. ہاں باقی اگر طاقتور بدماشی کرنا چاہیں تو وہ پیوٹن بن جائے یا کم جونگ جن بن جائے تو مطلب ان کی مرضی ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلے بھی ایک واقعہ سنایا میں نے آپ کو, دوبارہ سنانے کو دل چاہ رہا ہے. وہ لکھنؤ کا بلدیہ کے انتخابات کا, طوائف دلربا جان اس دور کی حکیم شمس الدین سے الیکشن میں لڑ پڑی. حکیم صاحب نیک شریف آدمی تھے, دوستوں نے چونکہ کھڑا کر دیا الیکشن میں. اب مہم شروع ہوئی, ہدایت چوک کے ووٹرز شوقین دل دیجئے دلربا کو, ووٹ دیجئے شمس الدین کو. دلربا جان نے جواب میں نعرہ بنایا ہدایت چوک کے ووٹرز کو کہ ووٹ دیں مجھے, نبض دیں حکیم صاحب کو. حکیم صاحب جیت گئے الیکشن. وجہ لکھنؤ میں سارے مرد اور سارے مریض, اب ووٹ سارے حکیم صاحب کو دے آئے. آج پاکستان میں سارے مریض عشق کے
معشوق قیدی نمبر 804, نبض وہاں, دل وہاں, دماغ وہاں, ڈیلا جیل کے دروازے پہ. تو ووٹ خان کا پکا ہے, عاشق اس کے زیادہ ہے. میری بات نہ مانے, سڑک, گلی کوچے, گاؤں, چوپال, بیٹھک, گوٹھ, میدان, پہاڑوں, جہاں مرضی چلے جائے, صحراؤں میں چلے جائے بلوچستان کے, خان کے عاشق موجود ہے. میں کیا کروں اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں ہے. خان ایک مخصوص کام ڈھونڈ لیا. 170 دن ہو گئے, ذہنی جسمانی اخلاقی اعتبار سے ماشاءاللہ ذہنی طور پہ مستحکم, فٹ, تسبیح اپنے ہاتھ میں, اعتماد بحال, سارے کیسز کو دیکھنا, پوری پارٹی کو جیل میں دیکھنا, تفتیشیوں سے بات کرنا, اعتماد کے ساتھ کرنل صاحب کا نام لے کے کھل کے بات کرنا. اب یہ بڑی آسان وجہ دیکھیں, حقیقت میں خان کو لوہے کا بنا نہیں ہے, اسٹیل کا بنا نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی آیات کے جب نوٹس بناتا ہے, ان آیات پہ غور کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میری آیات پہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو جب آپ تدبر کرتے ہیں تو خوف کے بت ٹوٹتے ہیں, راستہ بنتا ہے. خان مضبوط ہے, اللہ اس کی مدد اسی لیے کر رہا ہے. وہ ایک راوی نام کا جو صحافی آپ کو پتا چین چین بڑا کرتا ہے, اس کے رنگ میں برگے مسعود, یا خان بھی بڑا چین چین لکھتا تھا وہاں, ڈھاکہ پورے کا پورا بڑھ گیا. یہ اگست سے چین چین لکھ رہے, اسے بتائیں اعظم خان کا بیان الفیہ پورا سائفر بھی بڑھ گیا. القادر ٹرسٹ وہ ملک ریاض کا اب حسین نواز کی پراپرٹی وہ بھی بڑھ گیا. اس راوی بھائی کو اتنی خدمت کے باوجود اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں ملا, نون لیگ نے اس کی اوقات دلا دی. اب علیم خان کو دیکھیں, فاؤنڈیشن کے تحت 5-5 ہزار روپے لوگوں کو دے کے خدمت. خیر پیسے آپ کے اپنے ہیں, لے لیں پیسے جتنے مرضی دیں ان سے, ووٹ آپ نے پتہ ہے کہاں دینا ہے. نواز شریف گھی بانٹ رہا ہے وہ بھی لے لیں. الیکشن ڈے کی پلاننگ مت بھولیں, آپ نے کرنا کیا ہے. پولنگ سٹیشن ہوں گے, دیکھیں آپ کو اپنی ٹیمیں بنانی ہوگی, اور یہ آپ کو ابھی سے کرنا ہوگا شروع کام, اور اس میں وکلا لازمی رکھنے ہیں آپ نے, پڑھے لکھے تگڑے دلیر لوگ, بھاگنے والے نہ ہو. نماز کے بعد پہنچ جائیں وہاں, اور ایک رات پہلے سے نیند پوری کر لیں, کوئی اگلا بھی آپ کا ٹائم کافی لمبا ہوگا. آپ نے ووٹر کے ساتھ عملے پر بھی نظر رکھنی ہے, جہاں ووٹ 2 نمبری ہو روکیں اسے, میدان نہیں چھوڑنا, وہاں جائیں اپنے ساتھ 1-2 بندے لے کے جائیں, تاکہ نماز کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو آگے پیچھے جائیں تو کوئی بندہ پیچھے کھڑا رہے. اور ووٹرز کو باہر پولنگ سٹیشن کے بیٹھنا ہوگا, جب تک فارم 45 نہ ملے آپ نے نہیں اٹھنا. آپ اٹھ گئے تو آپ کے نصیب اٹھ گئے. حکومت نے دیکھیں گھٹنے ٹیک نہیں ہے. تحریک انصاف یہ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ مانگ کر نہیں لی انہوں نے. امریکہ میں ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس میں بڑا اس میں کردار ہے, لیکن یہاں بھی مذاکرات کامیاب اسی وجہ سے ہوئے. ان کی 2 نمبریاں آپ دیکھیں گے تو پھر کانگو بنے گا. پھر پیٹر لوممبا آپ دیکھ لیں, اس کی پوری تاریخ پڑھ لیں, زبردستی کی انہوں نے اس کے ساتھیوں کے ساتھ. کانگو کا آج بھی اس ملک کا انجام آپ کے سامنے ہے. ابھی تو دیکھیں کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم کی صرف 2 سیٹیں ہیں, 200 ایک این اے 248 ہے اور ایک پی ایس 125 ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. فسادات کروائے انہوں نے وہاں, بڑا نقصان کرنے کی کوشش, لیکن تحریک انصاف کو اس سے بچا کے کرنا ہے اپنا ہر صورت میں کام. مقبولیت میں دیکھیں مریم نواز شریف, شاہد خاقان, آصف زرداری, سارے اکٹھے کریں مین سٹریم سوشل میڈیا پہ. خان کا وکیل شیر افضل ان سے آ گیا, اب اندازہ کریں. تو یہ جو بدماشی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ٹیکس ابھی لگا رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد, چینی 5 روپے آپ کو پتا ہے کلو پہ ڈیوٹی لگے گی, ٹیکسٹائل اور لیدر پہ 18% ڈیوٹی, پہلے ہی وہ بیٹھی انڈسٹری. خام مال جو ٹھیکے ہیں ان کے, ان پہ بھی مزید ٹیکسز, اور ٹیکس پیٹرولیم پہ لیوی بڑھا رہے ہیں. 30 جون تک 49 ارب اکٹھا کرنا ہے, آپ کی ہڈیوں کے گودوں سے پیسہ نکال کے لائیں گے. اب آپ کو اور آپ کو اپنے بچوں کا مستقبل ہے وہی آپ کے سامنے ہے, بس آپ نے خود ہی کھڑا ہونا ہے. باقی انٹرنیشنل کنونشن کی بات بھی کر لوں, عمران خان کی آج جو چینل پہ ہوگا, یہ انٹرسیپٹ اخبار جس نے وہ سائفر کی سٹوری بھی دی, اس کے صحافی ہیں, ترکی کے صحافی ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, معید ہے, اسلاموفوبیا پہ, اور خان جو آپ کو پتا ہے سمی حمدی بھی ہیں, سوری اس میں بڑا اچھا صحافی ہے وہ بھی. یہ کنونشن بڑا ہے, انگریزی میں ہوگا, اس کی آواز دور تک جائے گی.